وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وحده أحدا في ذاته وصفاته العليا وحده منزه من كل عيب ومبرأ من كل ريب لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مقابل له ولا مكاظم له ولا مداجن له وحده في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله والصلاة والسلام على أحمد الحادي ورسول المرتزى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أعطى خيرا من هذه الأيام، أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك أو دون ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، واجب الاحترام، معزز، محترم، مکرم بزرگوں اور بھائیوں، آج عید الفطر کا مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے مبارک بنائے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے دو عیدیں شریعت نے مقرر کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟
اور یہ مسلمانوں کے اوپر کیوں واجب کی گئی اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یکم ہجری کو عید کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ عید الفطر کی نماز ادا کی۔ عید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لوٹ کے آنا یا ایک خوشی کا واپس لوٹ کے آنا یا پھر اللہ کریم کی رحمتوں کا بندوں کے اوپر لوٹنا، یہ سارے عید کے معانی ہیں کہ عید اللہ کریم کی رحمت رمضان المبارک کے بعد اس مہینے میں بندوں کو انعام و اکرام دینے کے لیے اللہ کی رحمتیں لوٹتی ہیں۔ اب کس بندے کی عید ہے اصل میں؟ اللہ کریم نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہمیشہ اچھائی کا بدلہ اچھا ہوتا ہے، بھلائی کا بدلہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے، جس طرح ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے تو شام کو اس کی محنت کا بدلہ عوض اور اجرت جو ہے وہ مزدوری کی شکل میں اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ تو فرمایا جن بندوں نے روزے رکھے ہیں اللہ کریم آج کے دن ان بندوں کو اپنی طرف سے رحمت اور مغفرت کا انعام دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ عید الفطر کے دن اللہ کریم ملائکہ کو راستوں میں کھڑے کر دیتے ہیں۔ فرمایا میرے وہ بندے جنہوں نے میری رضا کے لیے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، قرآن پڑھتے رہے، تراویح ادا کرتے رہے، ملائکہ میں خدا کی طرف سے ان بندوں کو میری طرف سے مبارکباد دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب اصل میں حقیقت میں عید کس بندے کی ہے؟ فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید والعید لمن خاف الوعید، عید اس بندے کی نہیں ہے جس نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنا، اچھا جوتا استعمال کیا، اچھی خوشبو لگائی، اچھی گاڑی پہ بیٹھا، اچھی جگہ پہ آیا۔ فرمایا اس بندے کی عید نہیں ہے، اصل میں عید اس بندے کی ہے جس نے اپنے دل میں اپنے خالق حقیقی کی معرفت اس دن سے ایک نئے انداز سے اپنے دل میں لے کے آیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک نئے سرے سے پہچانا اور اللہ کریم کے اوامر اور احکام کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا ایک نیا عہد کیا، پیغمبر کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کا ایک وعدہ کیا۔ فرمایا جس دن تو نے اپنے گناہوں سے توبہ کی وہ تیرے لیے عید کا دن ہے، جس دن تو نے اللہ کریم کی معرفت اپنے دل میں حاصل کی وہ تیرے لیے عید کا دن ہے، جس دن تیرے لیے خالق حقیقی کا یقین تیرے دل میں صحیح معنوں میں اندر داخل ہوا تو وہ تیرے لیے عید کا دن ہے، جس دن ایمان توحید کی تمہیں صحیح معنوں میں سمجھ آئی وہ تیرے لیے عید کا دن ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بندے کے ساتھ بھی احسان کریں۔ بندہ احسان کرتا ہے ایک دفعہ، فرمایا ہم 10 اس احسان کے بدلے میں 10 نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اصل عید کا دن تیرے لیے وہ ہے جس دن تیرے دل کے اندر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین آیا۔ بس یہ ایک مثال سمجھیں کہ حقیقت میں عید جس دن تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی
تجھے ایمان توحید خالص ملا، اللہ کی ذات کا یقین تیرے دل میں کامل ہوا، وہ دن تیرے لیے عید کا دن ہے۔ اگر تیرے پاس اللہ کی معرفت کوئی نہیں، ایمان توحید والا خالص کوئی نہیں، تو تیری اگر تو ایسی ہزاروں عیدیں بھی گزاریں تو تیری ان عیدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل عید اس بندے کی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا صحیح راسخ اور مضبوط یقین بیٹھ گیا۔ تو اسی لیے قرآن پاک نے ایمانداروں کو حکم دے کے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی ذات پہ ایمان لے کے آؤ، اس کی رسول کی ذات پہ ایمان لے کے آؤ۔ پہلے اللہ کریم خطاب کرتے ہیں مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ مانا کیا ہے؟ ایمان تو پہلے تم لے کے آئے ہو، لیکن اسی ایمان توحید کے اوپر مضبوط ہو جاؤ۔ جو تمہارے دلوں میں اللہ کریم کی ذات کا یقین ہے، اس میں مضبوطی آنی چاہیے، اس میں راسخ پن آنا چاہیے، اس میں ثبات آنا چاہیے، اس میں یقین اور بڑھنا چاہیے۔ ساری دنیا سے نا امید ہو کے ایک اللہ کریم کی ذات پہ امید رکھ، اسی کی ذات پہ یقین رکھ۔ جس دن تیرے دل میں وہ یقین داخل ہوتا ہے، وہ دن تیرے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی دن سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تیرے اوپر برسنے شروع ہو جاتی۔ صفوان ابن امیہ مکے کا سردار ہے، بس یہ بات ذرا غور سے سمجھنا۔ جس دن تجھے اللہ کی معرفت مل گئی، سمجھ تیرے لیے وہ عید کا دن ہے۔ صفوان ابن امیہ بڑا سردار مکے کا، بڑا ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے مسلمانوں کے اوپر، بہت زیادہ مسلمانوں کی شہادت میں بھی شریک ہے۔ اس نے ظلم کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، حتیٰ کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا ہے۔ عمیر ابن وہب کو اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ الرسول میں قتل کرو، تمہیں 100 اونٹ انعام کے طور پہ بھی ملے گا، تیرا قرضہ بھی میں اتاروں گا، تیرے بچوں کی خدمت بھی میں کروں گا، ان کی کفالت کا معاملہ بھی میرے ذمہ، لیکن تو کیا کر، مدینے میں جا کے محمد الرسول اللہ کو قتل کر دے، الیاذ باللہ۔ عمیر ابن وہب 2 دن اپنی تلوار کو زہر میں بھگو کے رکھے کہ میں نے جا کے مدینہ الرسول میں محمد الرسول اللہ کو قتل کرنا ہے، الیاذ باللہ۔ 2 دن اپنی تلوار کو زہر میں بھگو کے رکھا ہے کہ مجھے 100 اونٹ بھی ملے گا، میرے بچوں کا نان نفقہ کفالت تو سارا کچھ مجھے ملے گا۔ یہ نیت کر کے قبیلہ ثقیف کا بڑا بندہ عمیر ابن وہب جس وقت یہ مدینہ میں جاتا ہے، ارادہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کا، لیکن جس وقت مدینہ الرسول میں پہنچتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ منور کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، واللہ باللہ تاللہ العظیم لیس ھذا بوجہ کاذب، او لوگوں مجھے اللہ کی قسم محمد کے چہرے کے اوپر جھوٹ نہیں آ سکتا، مجھے یقین ہوا ہے، ابھی میں نے ذرا نظریں بھر کے محمد کے چہرے کی طرف دیکھا ہے، مجھے بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے اس چہرے منور کے اوپر جھوٹ کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ آمنت باللہ و بکتابہ
فوری اسی مقام کے اوپر اعلان کرنے لگا، کہنے لگا لوگوں میں تو ارادہ لے کے آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو الیاذ باللہ قتل کرنے کا، لیکن جس وقت میں نے چہرہ منور دیکھا ہے ہادی عظیم کا، بحر معین کا، در یتیم کا، ہادی عظیم کا، قاضی ملت کا، دائی امم کا، رحمت باراں کا، ذاتی عطشاں کا، سید الاخلاق والحلم والصبر کا، پوری دنیا کا سردار محمد الرسول اللہ کا چہرہ منور جب میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم اس چہرے کے اوپر جھوٹ آ سکتا؟ اسی مقام کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، سارا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا ہے، تلوار پھینک دی، صحابہ کرام نے مبارک دی ہے، فرمایا آج تیرے لیے عید کا دن ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں ایمان داخل ہوا ہے، آج تیرے لیے عید کا دن ہے۔ تو جو بندہ ایمان توحید میں داخل ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اسلام میں جس وقت بندہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے ہر وہ دن تیرے لیے عید کا دن ہے جس دن تیرے دل میں کامل ایمان اور یقین اللہ کی وحدانیت کے اوپر آیا ہے، وہ دن تیرے لیے عید کا دن ہے۔ جس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا وہ بندہ مسلمان ہو گیا، ایام گزرتے گئے، فتح مکہ ہوا۔ جس وقت مکہ فتح ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ فلاں فلاں بندے کو قتل کر دیا جائے، 4 بڑے بڑے کافروں کا نام لیا، جن میں سے ابن خطل کا بھی نام لیا، اور اسی صفوان ابن امیہ کا بھی نبی علیہ السلام نے نام لیا۔ آپ نے فرمایا جہاں پہ صفوان ابن امیہ ملے اس کو قتل کر دیا جائے، ابن خطل جہاں پہ ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ابن خطل اپنی جان بچانے کے لیے بیت اللہ کے غلاف کے نیچے داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر وہ تو بیت اللہ کے غلاف کے نیچے داخل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کریم نے آج میں محمد کو اجازت دی ہے، اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پہ بھی جاتا ہے اس کو پکڑ کے وہاں پہ قتل کر دیا جائے۔ یہ صفوان ابن امیہ اس کو جب پتہ چلا یہ بھاگ گیا ساحل سمندر کی طرف، جدہ کی طرف، وہاں پہ سمندر کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے بھاگ کے یمن کی طرف چلا جاؤں۔ ادھر عمیر ابن وہب جس کو صفوان نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ صحابی رسول بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ میں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عمیر ابن وہب کو کہ صفوان جو ہے وہ تیرا بڑا گہرا دوست ہے، اس نے تیرے اوپر مالی تعاون بھی کیا ہے، بچپن سے لے کے تیرا پرانا دوست ہے، اگر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تیرے کہنے پہ امان دے دیں تو شاید کہ وہ بندہ بھی مسلمان ہو جائے، بڑا سردار ہے، سید القوم ہے، وہ ابن العشیرہ ہے، قبیلے کا بڑا آدمی ہے۔ تو عمیر ابن وہب کے دل میں خیال آیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتا ہوں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امان دے دی تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی دل کی دنیا جو ہے وہ بدل دینا۔ عمیر ابن وہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرا ایک مشورہ ہے، ایک منت اور سماجت ہے، ایک بات ہے، اگر آپ میرے کہنے پہ صفوان ابن امیہ کو امان دے دو اللہ کے پیغمبر، شاید کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے۔ اب صحابی کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا میرے پیغمبر وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کاموں کے بارے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کر۔ اب عمیر ابن وہب نے آ کے منت سماجت کی کہ اللہ کے نبی مہربانی کرو کہ صفوان ابن امیہ کو آپ جو ہے وہ اجازت دے دو، امان دے دو۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهُوَ آمِنٌ مِّنِّي، او عمیر ابن وہب، جا تیرے کہنے کے اوپر میں نے صفوان کو امان دی ہے۔ دل کے اندر بڑا خوش ہوا، اس صحابی نے امان مانگی ہے، کیوں؟ شاید کہ وہ بندہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ مجھے تو اللہ کریم نے عید جیسی خوشی دی ہے، میرا وہ بڑا قریبی دوست ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی دولت دے دے۔ امان لے کے جس وقت اٹھا ہے، تھوڑا سا جا کے پھر واپس آیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، آپ نے امان تو دی ہے لیکن میرے پاس کوئی نشانی کوئی نہیں، کوئی اللہ کے نبی کوئی نشانی کے طور پہ کوئی چیز عطا فرمائیں تاکہ میں صفوان ابن امیہ کو دکھا سکوں کہ یہ میرے پاس محمد کی امان موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن جو آپ نے امامہ باندھا ہے، جو پگڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنا امامہ اتار کے عمیر ابن وہب کو عطا کر دیا۔ فرمایا یہ میں محمد کی پگڑی امامہ جو ہے یہ لے جا، یہ بطور علامت کے ہے، اس کو بتا دینا کہ یہ محمد نے امان تمہیں دی ہے، اور محمد کی امان کی نشانی میرے پاس وہ امامہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کے اوپر باندھا ہے۔ وہ امامہ لے کے تیز گھوڑا لے کے فوری جاتا ہے، جا کے جدہ کے ساحل سمندر کے اوپر اتنی دیر میں صفوان ابن امیہ وہ یمن کی کشتی کے اندر سوار ہو چکا ہے۔ اس نے ساحل سمندر کے اوپر کھڑے ہو کے آواز دی ہے، یا صفوان ارجع الیہ، جلدی واپس آ، یمن کی طرف نہ جانا، میں تیرے لیے امان لے کے آیا ہوں۔ کہنے لگا اغرب عنی فلا تکلمنی، کہنے لگا ہٹ جا، میرے ساتھ بات نہ کر، ابھی میں واپس آنے والا، ابھی تو میں یمن جاؤں گا، واپس میں آ سکتا، فلا تکلمنی، میرے ساتھ کلام بھی نہ کر۔ عمیر ابن وہب نے آواز دی، کہنے لگا او اللہ کا بندہ، تجھے پتہ کوئی نہیں، تجھے کسی عام بندے نے امان نہیں دی، تجھے امان دینے والا محمد کریم ہے۔ وہ کیسا بندہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الناس وخیر الناس وابر الناس واحلم الناس، ابن عمک عزہ عزک وشرفہ شرفک وملکہ ملکک۔ او اللہ کا بندہ، جس نے تمہیں امان دی ہے وہ کون ہے؟ افضل الناس۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، لیکن میں عمیر اعلان کرتا ہوں ساحل سمندر کے کنارے پہ، مجھے بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے، محمد سے بڑھ کے دنیا میں کوئی افضل بندہ آیا؟ افضل الناس و خیر الناس، پیغمبر سے بڑھ کے خیر والا بندہ بھی کوئی نہیں۔ افضل الناس و خیر الناس و احلم الناس و اعظم الناس، محمد سے بڑھ کے حلیم اور بردبار بندہ بھی کوئی نہیں۔ وہ پیغمبر جس کو امان دیتا ہے، ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، کوئی بندہ آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھتا بھی کوئی نہیں، وہ پیغمبر کوئی دور والا بندہ بھی کوئی نہیں، کوئی اجنبی آدمی بھی کوئی نہیں۔ ابن عمک، وہ تیرے چچا کا لڑکا ہے، محمد کریم کوئی دور کا بندہ بھی نہیں، ساری دنیا سے اعلیٰ ہے، ساری دنیا سے افضل ہے، ساری دنیا سے خیر والا بندہ ہے، ساری دنیا سے حلم اور بلائی والا بندہ ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا بندہ ہے، وہ تو تیرے ہی چچا کا لڑکا ہے۔ ابن عمک، تیرے چچا کا لڑکا ہے، سگا تیرے چچا زاد بھائی ہے، وہ کوئی دوسرے
قبیلے کا بندہ بھی کوئی نہیں، ابن امک عزہ عزک، اس کی عزت تیری عزت ہے، اس کا شرف تیرے لیے بھی شرف ہے، اس کا ملک تیرے لیے بھی ملک ہے، اس لیے ارجع واپس آ جا۔ کہنے لگا انی اخاف علی نفسی ولن اعود ابدا، کہنے لگا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں کبھی بھی مکہ میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس لیے میں واپس آ سکتا۔ اس نے کہا او اللہ کا بندہ، یہ امامہ دیکھ، یہ میرے پاس محمد کا امامہ ہے، میں نے جس وقت سے محمد کریم سے یہ امامہ لیا ہے، اس امامہ اور پگڑی کو میں سینے کے ساتھ لگا کے یہاں تک پہنچا ہوں، اللہ کی قسم میرا بایاں ہاتھ بھی محمد کے امامے کو نہیں لگا، اس سے بڑھ کے کوئی امان کوئی نہیں، یہ میرے پاس اس محمد الرسول اللہ کی پگڑی اور امامہ ہے، یہ میں امان لے کے آیا ہوں، اس لیے احلم الناس واکرم بذالک، جو تو باتیں کرتا ہے تیری باتوں کی حقیقت کوئی نہیں، لیکن ساری دنیا کو میں قربان کروں محمد کے جوتے کی نوک پہ، تیرے جیسے میں ہزاروں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں نے تو اپنی صداقت اور اپنی صحبت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے میں نے امان لی ہے، مجھے اللہ کی قسم اگر محمد امان دے دے تو کوئی بندہ نقصان پہنچا سکتا، اس لیے کیا کر وَأَسَرَّ بِذَالِكَ، عمیر ابن وہب نے بڑا اصرار کیا ہے، کہنے لگا تو واپس آ جا، شاید کہ اللہ کریم تیرے اوپر مہربانی کر دے۔ امان لے کے جس وقت محمد الرسول اللہ کی پگڑی مبارک دیکھی ہے، وہ امامہ دیکھا ہے، وہ سمجھ گیا، کہنے لگا اگر محمد نے امامہ دیا ہے تو پھر مجھے ڈر خطرے کی بات۔ واپس آتا ہے، سواری کے اوپر سوار ہے، جس وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوتا ہے، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے ہیں، وہ سارے صحابہ کرام کا جمع غفیر بھی بیٹھا ہے، عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ یہ دونوں گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، گھوڑے کے اوپر کھڑا ہو کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اذا رضیت فاقمت والا فخرجت، او اللہ کے پیغمبر اگر تو نے مجھے امان دی ہے تو میں اپنی سواری سے اترتا ہوں، اگر امان کوئی نہیں انہی قدموں پہ میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اگر آپ راضی ہو تو میں نیچے اترتا ہوں، میں مکہ میں رہتا ہوں، اگر آپ راضی نہیں تو میں انہی قدموں پہ واپس جاتا ہوں۔ وہ صحابہ بھی بیٹھے ہیں جن صحابہ کے اوپر اس نے ظلم کیا، اس کے دل میں یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا محمد بھی مجھے امان دے سکتے ہیں، جن کی بیٹیوں کے اوپر میں نے ظلم کیے، جن کے صحابہ کے ذبح کرنے میں شریک ہوا، جن کے صحابہ کو کھجور کے تنوں سے سولی پہ لٹکایا، جس پیغمبر کے قتل کرنے کا منصوبہ میں نے بنایا، جس پیغمبر کے قتل کے اوپر میں نے 100 اونٹ کا اعلان کیا، کیا وہ محمد بھی مجھے امان دے سکتا ہے؟ لیکن پیغمبر تو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ لوگو جاؤ میں محمد نے سب کو معاف کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے حضرت عمیر کا نام پہلے لیا، اس نے کہا اذا رضیت فاقمت والا فخرجت، اگر آپ راضی ہیں تو میں مکے میں رہتا ہوں، اگر آپ راضی نہیں انہی قدموں کے اوپر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق عمیر، او میرے ساتھی عمیر ابن وہب نے سچ کہا ہے، اس نے مجھ سے امان تیرے لیے مانگی ہے۔ صدق عمیر انزل یا ابا امیہ، عمیر نے امان مانگی ہے، سچ کہا، اتر جا، میں محمد کی طرف سے تجھے امان ہے۔ نیچے اترا، مکہ میں رہنے لگا، ابھی اسلام لے کے آیا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ چلتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا مسلمانوں کی کیا کیفیت اور حالت ہے، ابھی ایمان نہیں لے کے آئے۔ 1 سال کے بعد ہی غزوہ حنین ہوا، یہ بھی چلا گیا۔ اصل جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے، تیرے لیے وہ دن عید کا ہے جس دن تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر صحیح معنوں میں یقین تیرے دل میں آیا، وہ دن تیرے لیے عید کا دن ہے۔
اب غزوہ حنین ہوا، یہ بھی چلا گیا۔ حنین میں ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ جو ہیں مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملا ہے۔ جس وقت اس نے دیکھا نا کہ ایک پوری وادی جو ہے وہ ساری بھیڑ اور بکریاں اور اونٹ اور گائے، یہ سارے پوری وادی بھری ہوئی ہے، دیکھ کے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اتنا مال مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا، دیکھ کے حیران رہ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں صفوان کی طرف تھی کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے مکہ کی زندگی میں، عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، لوگوں مجھے اللہ کی قسم، میں نے ایک پاؤ دودھ کے اوپر مکے کے سرداروں کی بکریاں چرائی ہیں۔ ایک ایک پاؤ دودھ کے اوپر میں مکے کی بکریاں چراتا رہا ہوں، لیکن اللہ کریم نے امیر المومنین اور پوری دنیا کے اوپر ایسا خلیفہ بنایا کہ جس جیسا خلیفہ کو بعد میں آیا ہی کوئی نہیں۔ یہ ساری عزت اور شرف ہے تو ایمان توحید کی وجہ سے آ کے۔ اگر تیرا ایمان مضبوط ہے تو اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر برسنا شروع ہو جاتی۔ اس نے دیکھا نا کہ پوری وادی جو ہے، ملأت الوادی، پوری وادی بھری ہوئی ہے بیر بکریوں سے۔ آنکھیں کھلی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوان کی طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا، هل يعجبك هذا یا ابا امیہ، او صفوان کیا تجھے یہ سارا مال اچھا لگتا ہے؟ کیا تیری آنکھیں بھر گئیں؟ کیا تو نے دیکھ لیا؟ کیا تجھے پسند ہے یہ سارا مال؟ اس زمانے میں یہی مال تھا۔ تو کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر، جس کو اتنا مال ملے اس کا دل کیسے نہیں کرتا؟ ہر بندے کا دل کرتا ہے مال لینے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جا ہو والا کا، جا، یہ ساری بھیڑ بکریاں میں محمد نے تمہیں عطا کر دی۔ او پوری وادی بھری ہوئی ہے بھیڑ بکریوں کی، اونٹ بھی موجود ہیں، بھیڑ اور بکریاں بھی موجود ہیں۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہو والا کا، جا، یہ ساری بھیڑ بکریاں میں محمد نے تمہیں عطا کر دی، اسی مقام پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ یہی پیغمبر ہے جس کو میں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس پیغمبر کے اخلاق عالیہ کا مقابلہ کون بندہ کر سکتا ہے؟ اسی وقت بے قابو ہو کے کھڑا ہو کے اعلان کرنے لگا، کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے پیغمبر، سال گزر گیا، میں مسلمانوں کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، میں نے صحابہ کی طبیعتیں بھی دیکھی، صحابہ کے مزاج بھی دیکھے، میں نے اللہ کے پیغمبر تمہاری دعوت کا طریقہ بھی دیکھا، میں نے تمہارا اخلاق بھی دیکھا، میں نے تمہارا حلم بھی دیکھا، میں نے تمہاری بردوباری بھی دیکھی، میں نے اللہ کے پیغمبر تمہاری چال بھی دیکھی ہے، میں نے تمہارا تکلم کلام کرنا بھی دیکھا ہے، میں نے تمہاری گفتار اور گفت و شنید بھی دیکھی ہے، میں نے تمہاری بات چیت بھی دیکھی ہے، میں نے تمہارا بیٹھنا بھی دیکھا، اٹھنا بھی دیکھا، چلنا بھی دیکھا، مشورے بھی دیکھے، صحابہ کی محفل میں بیٹھنا بھی دیکھا، تکلم کلام کرنا بھی دیکھا، تمہاری دعوت بھی دیکھی، تمہاری کتاب بھی دیکھی، تمہارا خطاب بھی دیکھا، واللہ باللہ تاللہ العظیم، اللہ کے پیغمبر، مجھے اللہ کی قسم ہے، آپ جیسا اخلاق میں نے کسی بندے کا بھی دیکھا، آپ جیسا صبر اور حلم اور بردوباری میں نے کسی بندے میں بھی دیکھی۔ پورا سال تک میں یہی چیزیں دیکھتا رہا ہوں کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ محمد کے صحابہ یہ محمد کا لعاب زمین پہ کیوں نہیں گرنے دیتے۔ اسی لیے میں نے ایک ایک چیز اللہ کے پیغمبر دیکھی ہے، آپ سے بڑھ کے احلم الناس و اکرم الناس و ابر الناس، آپ سے بڑھ کے میں نے ایسا کوئی اخلاق عالیہ کا مالک میں نے کوئی بندہ دیکھا۔
اسی مقام پہ کھڑا ہو کے ایمان لے کے آیا ہے، خالص اعلان کرنے لگا اللہ کی توحید کا، کہنے لگا ترکت اللات والعزی والمنات والحبل، او لوگوں میں نے لات عزی منات حبل کو چھوڑ دیا، مجھے یقین ہے کہ معبودیت کا حق ہے تو صرف ایک اللہ کریم کی ذات کا، الہ ہے تو صرف ایک ہے، معبود ہے تو صرف ایک ہے، سننے والا ہے تو صرف ایک ہے، جاننے والا ہے تو صرف ایک ہے، مصائب کو دور کرنے والا ہے تو صرف ایک ہے، مشکل کشا ہے تو صرف ایک ہے، کار ساز ہے تو صرف ایک ہے، دلوں کو پھیرنے کی طاقت رکھنے والا ہے تو صرف ایک ہے۔ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت نصیب کی ہے۔ تو صحابہ نے کہا آج تیرے لیے عید کا دن ہے، آج تیرے لیے کیا ہے؟ آج تیرے لیے عید کا دن ہے۔ طوبیٰ لک یا ابا امیہ، او ابو امیہ تجھے مبارک ہو، تیرے لیے آج خوشی کا دن ہے، تیرے لیے آج عید کا دن ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں آج اللہ کریم کی معرفت آئی، اس لیے تیرے لیے وہ دن عید کا ہے جس دن تیرے دل میں اللہ کی ذات کے اوپر یقین مضبوط ہوا۔ اگر اللہ کی ذات پہ یقین مضبوط نہیں ہے تو تیری عیدیں اور نمازیں اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کرنے کا کوئی بھی فائدہ۔ اس لیے قرآن نے، پورا قرآن اٹھا کے دیکھو تم، اللہ کریم نے جہاں پہ بھی عبادات کا حکم دیا ہے، اللہ کریم نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، عامۃ الناس کو حکم نہیں دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، عدل و انصاف کرو۔ یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلم، ایمان والو میرے پیغمبر کے لیے درود پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنو لا تاکلوا الربا ضعافا، یا ایھا الذین آمنو لا تاکلوا اموال الیتامی، ایمانداروں کو خطاب کیا ہے۔ ایمان ایک اہم چیز ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں تو نے روزہ رکھا اور اللہ کریم کی رضا کے لیے روزہ رکھا، عید الفطر کے دن اللہ کریم ملائکہ کو کھڑے کر دیتے ہیں، جتنے میرے بندے روزے دار آج عید الفطر کی نماز ادا کر رہے ہیں، ملائکہ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تمہیں اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ عید کو اس لیے کہا جاتا ہے یوم الجائزہ، یعنی انعام دینے کا دن۔ مزدور کو شام کو مزدوری ملتی ہے، روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کے دن جو ہے وہ مزدوری کا دن رکھا ہے۔ فرمایا جو تم نے رمضان کا مہینہ روزے رکھے ہیں، آج مزدوری کیا ہے؟ تمہاری زندگی کے گناہوں کو میں نے معاف کیا اور اپنی جنت کو تمہارے اوپر واجب کر دیا ہے۔ اسی لیے عید الفطر کی نماز بھی واجب ہے، عید الفطر کی نماز بھی واجب ہے، جس طرح عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ روزے دار اگر اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں روزے رکھتا رہا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی جنت کو واجب کر دیا ہے۔ عید الفطر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابن عمر، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن کان یلبس بردۃ حمراء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن سرخ رنگ کا جبہ جو ہے وہ آپ پہنتے تھے، اور جب عید کی نماز کے لیے نکلتے تو فرمایا کان صلی اللہ علیہ وسلم یاکل بثمرات، آپ کچھ کھجوریں کھا کے پھر آتے مسجد میں یا عیدگاہ کی طرف آپ جاتے، کوئی چیز کھا کے آنا یہ سنت ہے۔ عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں نہ کھانا سنت ہے، اور عید الفطر میں کوئی چیز کھا کے آنا جو ہے وہ سنت ہے۔ پھر آپ جس راستے سے جاتے واپسی سے آپ راستہ بدل کے جاتے، کیوں؟ راستہ بدلنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ دو قسم کے ملائکہ جو ہیں ان کی سفارشات میں تم داخل ہو جاؤ۔ اس لیے جب تم آتے ہو، آنے والے راستے کے اوپر ملائکہ اور کھڑے ہوتے ہیں، اور جانے والے راستوں کے اوپر ملائکہ اور کھڑے ہوتے ہیں۔
آنے والے جو راستہ ہے لازمی کچھ نہ کچھ راستہ بدلنا چاہیے جاتے وقت، تاکہ دونوں قسم کے ملائکہ کی دعائیں اور مبارکیں آدمی آسانی سے حاصل کر سکے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ جو ہے وہ بدل دیا آنے اور جانے کا۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، نہ تو عیدگاہ میں خاص کر کوئی نفل نہیں، عید کی نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اب عید الفطر پڑھنے کا طریقہ 4 تکبیر عید الفطر، 6 تکبیر زائد، 6 تکبیریں زائد عید الفطر کی نماز۔ پہلی تکبیر کے بعد جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد امام ثنا پڑھے گا، تم بھی ثنا پڑھو گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام 3 تکبیریں زائد کہے گا، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے گا، پھر ہاتھ چھوڑ دے گا، 1 تکبیر، پھر دوسری تکبیر، پھر اسی طرح تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کے فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت پڑھے گا۔ 1 رکعت پوری ہو جائے گی سجدے رکوع کے بعد۔ پھر دوسری رکعت میں امام فاتحہ پڑھے گا اور آگے سورت پڑھے گا، اس کے بعد 3 تکبیریں زائد کہے گا، چوتھی تکبیر کہہ کے امام رکوع میں چلا جائے گا۔ طریقہ سمجھ آ گیا؟ ابھی ہاں تیاری کریں۔ خطبہ جو ہے وہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے لازمی سننے کی، اس لیے کہ وہ سنت ہے۔ دوسری بات کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے اگر کسی آدمی نے ابھی تک ادا نہیں کیا تو سنت ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ اپنا فطرانہ اور زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ادا کر دے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو بھی بندے آئے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے، آپ نے ان کو فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کیا وہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ادا کر دے۔ چلے جی، اس نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔